نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو مل کے پڑھیے، کہیں سے اذن ملا ہے تو، کیونکہ مقبولیت تو دربار مصطفیٰ سے ہی ہوتی ہے، مقبولیت وہیں سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ، صرف در مصطفیٰ پہ آ کے حاضری نہیں لگانی بلکہ خود مصطفیٰ بھی تمہاری سفارش کریں، خود میرے آقا بھی تمہاری سفارش کریں، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ درود پڑھتے ہوئے یہ دھیان ضرور رکھنا کہ دربار مصطفیٰ میں حاضری ہوئی ہے تو رب نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، دربار مصطفیٰ میں حاضری مقبولیت ہوئی ہے تو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ لوگ تو بادشاہوں کی تعریفیں کرتے، ان کی زبانیں ختم نہیں ہوتی، ان کے قصے ختم نہیں ہوتے، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا جھوٹی تعریفوں کے پل باندھا کرتے ہیں، قربان جاؤں اس زبان پہ جو تعریف مصطفیٰ کرے۔ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، ہزار شکر غلامان شاہ بطحہ میں، ہزار شکر غلامان شاہ بطحہ میں، شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے، شروع ہی دن سے میری اور قابل غور شعر جس پہ ہمیں فخر بھی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے
آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے نبی پر، ہم کیوں نہ ناز کریں اپنے نبی پر جو سر سجدے میں رکھ کر امتی امتی کی صدائیں لگاتے رہیں، جو سر سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگتے رہیں، مولا میری امت کی مغفرت فرما، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ میرا رب فرمائے اے محبوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، سر اٹھا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آقا عرض کریں گے مولا اذن لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ تو سب کو بخشوا کے میرے آقا پھر جنت میں داخل ہوں گے، کیوں نہ ہم اس نبی پہ فخر کریں؟ کیوں کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی